بعض اوقات لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صرف لفظ طلاق کہنے سے ہی طلاق ہوتی ہے اور کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے کہ جس سے طلاق ہوتی ہو۔ جو لفظ طلاق ہے یہ تو بالکل طلاق یعنی مرد اور عورت کے درمیان سپریشن، ان کا رشتہ ختم ہونے کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی اس لفظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو سننے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کے اور اپنے درمیان جو رشتہ ازدواج اس کو ختم کر دیا ہے۔ جو طلاق ہے رشتہ ختم کرنے کے حوالے سے وہ صریح لفظ ہے۔ اچھا، اس طلاق کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن سے طلاق یعنی مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ختم ہونا، یہ کئی اور الفاظ بھی ہیں جن سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب اس کے احکامات ہوں گے، چونکہ میں الفاظ تو بتا رہا ہوں، اب کسی نے اپنی بیوی کے لیے الفاظ استعمال کیے تو اب طلاق پڑی نہ پڑی، تو کچھ اس کے اندر الفاظوں میں احکامات مختلف ہیں۔ مثلاً کوئی آدمی کہے میں نے تجھے فارغ کیا، تو میرے نکاح سے آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ ہمارا رشتہ ختم، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا، اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ اس طرح تقریباً یہ 100-150 کے قریب الفاظ ہماری اردو زبان میں ہیں، جسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک رسالے رحیق الاحقاق، اس رسالے میں بہار شریعت میں 8ویں حصے کے اندر الفاظ طلاق، کنایہ الفاظ کا ایک 2 پیج تقریباً ان الفاظوں سے بھرے ہیں، جو الفاظ طلاق کے معنوں میں یوز ہوتے ہیں۔ لیکن ان طلاق کے علاوہ دیگر الفاظ سے طلاق پڑتی ہے، کب پڑتی ہے، کس صورت میں پڑے گی، تو اس کے پھر پورے اصول اور ضابطے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی نے اللہ نہ کر اپنی بیوی کے لیے الفاظ استعمال کیے ہوں یا کر رہا ہو، ذہن میں آ رہا ہو کہ میں یہ الفاظ بول دوں گا، تو اسے سب سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، یا آپ کے شہر میں جو سنی صحیح العقیدہ مستند مفتی ہیں ان سے آپ ضرور رجوع کریں، تاکہ پھر ان الفاظوں پہ غور کر کے بتایا جائے گا کہ آیا طلاق ہوئی یا نہیں۔